السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل۔ زہار کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو قرآن کریم میں زہار کا کہا گیا ہے مسئلہ، یعنی بیوی کو ماں کے برابر کہنے کا بیان۔ بیوی کو اپنی والدہ یا اس جیسا کوئی اور رشتہ، محرم رشتے کے برابر قرار دینے کو کہا گیا ہے۔ تو 28ویں پارے میں جو ابتدا ہے سورہ مجادلہ آ رہی ہے 28ویں پارے میں، اس میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ پورا کا پورا رکوع اسی زہار کے مسائل کو ذکر کیے ہوئے ہے کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، خولہ اور بنت ثعلبہ سا کے ساتھ عین۔ تو ان کے خاوند تھے، انہوں نے بڑھاپے میں تھے دونوں میاں بیوی۔ تو خاوند نے کہہ دیا آپ میرے لیے ایسے جیسے میرے لیے میری ماں ہے، محرم رشتے کے ساتھ تعلق قائم تشبیہ دے دی اور ان کو کہہ دیا آپ ایسے میرے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ ان الفاظ سے طلاق شمار ہوتی تھی، زمانہ جاہلیت میں ان سے طلاق شمار ہوتی تھی ان الفاظ سے۔ تو لیکن حضرت خولہ ہمت کی، انہوں نے کہا وہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ہمیں تو اسلام نے نئی چیزیں دی ہیں اور نئے احکامات دیے ہیں، صرف ان الفاظ کے کہنے سے کیا ہوگا۔ تو وہ چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ تھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان سے جا کر ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ آپ ان کے اپنے خاوند پر حرام ہو گئی ہیں۔ ابھی تک چونکہ نیا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے سابقہ حکم کو باقی رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت علیہ، کہ تو اے خولہ تو اپنے خاوند پر حرام ہو چکی ہے۔ تو اس پر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو زمانہ جاہلیت کا حکم ہے، آپ مجھے اللہ اس کے رسول کا کیا حکم وہ بتائیں۔ تو آپ نے پھر یہی کہا کہ حرمت علیہ، تو حرام ہو گئی ہے اس کے اپنے خاوند کے اوپر۔ تو ایک طرف منہ کر لیا تو وہ دوسری طرف آ گئی، پھر یہی بات کی آپ نے، پھر دوسری طرف منہ کر لیا، پھر وہ دوسری طرف آ گئی۔ تو اس طرح 2-3 دفعہ ہوا۔ تو کیا ہوا کہ اچانک وحی کے آثار آنے شروع ہوئے۔ تو جب وحی کے آثار آتے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب وحی آنی شروع ہو گئی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ چونکہ وہ رو رہی تھی، تو وہ رو رہی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا اور 2-3 دفعہ کہہ کر خاموشی اختیار کی، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر اللہ کو سناتی ہوں، اگر آپ میری بات نہیں سنتے تو میں اللہ کو سناتی ہوں۔ ایسی زبردست مزاج کی خاتون تھی، ڈاڈی قسم کی، خاص خواتین ہوتی ہیں نا ڈاڈی قسم کی خواتین، تو کہا میں اللہ کو سناتی ہوں۔ تو اب یہ ہوا تو ادھر آثار آنے شروع ہوئی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے فرمایا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، وحی آنی شروع ہو گئی ہے، وحی آ رہی ہے، لہذا آپ کیا کریں، خاموشی اختیار کریں۔ تو جب یہ دیکھا کہ اب وحی آ گئی ہے تو پھر اور زیادہ بلکہ اللہ سے رونا شروع کر دیا، اللہ کے آگے اور زیادہ رونا شروع کر دیا، اور کہ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتارنا۔ یعنی اندازہ کریں ان کے ڈاڈے پن کا اور ماشاءاللہ اللہ سے محبت تعلق کا اور اسلامی مزاج کا، کہ اس حکم کے بجائے
یعنی میرے حق میں فیصلہ اتارنا اپنے نبی کی زبان پر۔ تو چنانچہ پھر یہ پورا رکوع نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بتایا کہ یہ زہار ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، اور ان کفارے کے ذریعے سے انسان اپنے ان الفاظ سے رجوع کر سکتا ہے، گویا کہ جی ہاں بہت زیادہ عمر میں تھی، عمر بہت زیادہ تھی ان کی، تو انہوں نے پھر یہ ان کا واقعہ ہوا، اور اس پر یہ پوری کی پوری صورت کا نام مجادلہ، کہ ان باہم جدال کرنے والے، اس طرح نام رکھ دیا گیا۔ قد سمع اللہ قول التی، کہ اللہ نے سن لی اس خاتون کی آواز دلوں کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، اندازہ کریں، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی زوجی کا، اپنے خاوند کے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ وتشتکی الی اللہ، وتشتکی الی اللہ، پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی، پھر انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تمہارے باہم جو بحث و مباحثہ تھا، گفتگو تھی، وہ اللہ سن رہے تھے۔ تو پھر آگے احکامات نازل ہوئے، زہار کے، یہ کریں وہ کریں، وہ سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، بیوی کو ماں کے برابر کہنے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری ماں کے برابر ہے، یا یوں کہا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو میرے حساب میں، یعنی میرے نزدیک ماں کے برابر ہے، اب تو میرے نزدیک ماں کے مثل ہے، ماں کی طرح ہے۔ تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر یہ مطلب لیا کہ تعظیم میں، بزرگی میں ماں کے برابر ہے، یا یہ مطلب لیا کہ تو بالکل بڑھیا ہے عمر میں، میری ماں کے برابر ہے، تب تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوا، تب تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر اس کے کہتے وقت کچھ نیت نہیں کی، اگر اس کے کہتے وقت کچھ نیت نہیں کی اور کوئی مطلب نہیں لیا، یوں ہی بک دیا، ماشاء اللہ حضرت کے الفاظ دیکھیں کیا خوبصورت سادے الفاظ ہیں، اور یوں ہی بک دیا، یعنی بڑا بولا بن گیا، اور منہ سے جو ہے نا بات نکال دی، بک گیا، تب بھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ کوئی نیت نہیں کی، ویسے ہی جو ہے نا منہ پھٹ جو ہے نا وہ الفاظ نکل گئے، اور یا پھر یہ ہے کہ نیت تھی، لیکن نیت کیا تھی کہ یہ عزت میں، احترام میں، اس کے ہاتھ کے ذائقے میں، اور جو ہے نا یا اس کے ہاتھ کی پٹائی میں، کہ جس طرح یہ پٹائی کرتی ہے، ایسے جیسے میری ماں میری پٹائی کرتی تھی، ویسے ہی یہ بھی پٹائی کرتی ہے، اس میں یا اور اس میں عمر کے لحاظ سے تو یہ میری ماں کی طرح ہے، تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس کہنے سے طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت کی، اگر طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت کی ہے، تو اس کو ایک طلاق بائن پڑ گئی، سمجھ آ گئی، کہ اگر طلاق کی نیت کی یا پھر کیا نیت کی، چھوڑ دینے کی نیت کی، تو اس کو ایک طلاق بائن پڑ گئی۔ اور اگر طلاق دینے کی بھی نیت نہیں تھی، اگر طلاق دینے کی بھی نیت نہیں تھی، اور عورت کا چھوڑنا بھی مقصود نہیں تھا، بلکہ مطلب فقط اتنا تھا کہ اگرچہ تو میری بیوی ہے، اپنے نکاح سے تجھے الگ نہیں کرتا، لیکن اب تجھ سے تعلق نہ کروں گا، تجھ سے تعلق نہ کروں گا، تجھ سے تعلق کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بس روٹی کپڑا لے اور پڑی رہ۔ غرض یہ کہ اس کے چھوڑنے کی نیت نہیں، فقط تعلق کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو اس کو شرع میں زہار کہتے ہیں، اس کو شرع میں کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، مسئلہ نمبر 2، اچھا جی، اس کا حکم یہ ہے، مسئلہ وہی چل رہا ہے ابھی، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت رہے گی تو اس کے نکاح میں، وہ عورت رہے گی تو اس کے نکاح میں، لیکن مرد جب تک اس کا کفارہ نہ دے گا تب تک وہ عورت حرام رہے گی، چاہے برس گزر جائے، مطلب جتنے مرضی، 1 2 10 50 100 60 سال، جتنے بھی برس، جتنی بھی زندگی گزر جائے، یہ خاتون اپنے خاوند پر جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی۔ جب مرد کفارہ دے دے گا تو دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کا کفارہ
کفارہ اسی طرح یاد دیا جاتا ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جاتا ہے، جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ دیا جاتا ہے اس کا کفارہ بھی ایسے ہی دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، کفارہ دینے سے پہلے ہی تعلق کر لیا تو بڑا گناہ ہوا۔ اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اب سے پکا ارادہ کرے کہ اب کفارہ دیے بغیر پھر کبھی تعلق نہ کروں گا۔ اور عورت کو چاہیے کہ جب تک مرد کفارہ نہ دے دے تب تک اس کو اپنے پاس بھی نہ آنے دے، کہ نافرمانی کام ایسے کرتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بہن کے برابر یا بیٹی یا پھوپھی یا اور کسی ایسی عورت کے برابر کہا جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ ہمیشہ حرام ہوتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ محرم رشتہ دار وہ محرم تعلق رشتے کہ جن کا جو ہے نا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، والدہ ہو یا بہن بیٹی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، اس طرح کے جن سے کبھی نکاح نہیں ہوتا، کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان سب سے تشبیہ دینے سے یہ مسئلہ زہار ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے کہا تو میرے لیے سور کے برابر ہے، یہ دیکھو اللہ معاف کرے، کسی نے کہا کہ تو میرے لیے سور کے برابر ہے، تو اگر طلاق دینے اور چھوڑنے کی نیت تھی تب تو طلاق پڑ گئی، اور اگر زہار کی نیت کی یعنی یہ مطلب لیا کہ طلاق تو نہیں دیتا لیکن تعلق کرنے کو اپنے اوپر حرام کیے لیتا ہوں تو کچھ نہیں ہوا، اسی طرح اگر کچھ نیت نہ کی تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو سور وغیرہ کہنے سے یعنی مسئلہ یعنی وہ ہے کہ حرام سمجھنا یا اپنے قریب نہ آنے دینا، اس کی حیثیت کو اتنا ڈی گریڈ کرنا کہ اس کو سور قرار دے دینا، اللہ معاف فرمائے، تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن زہار کی نیت جب تک نہیں کرے گا زہار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں گالی کے سینس سے دی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو نیت ہی کچھ نہیں ہے، صرف گالی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر زہار میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک تعلق نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑی، اس سے ایلا نہیں ہوتا، ایلا کے پیچھے پڑھ لیا نا آپ نے، 4 ماہ، 4 ماہ تک اگر نہیں آیا قسم کھا لی تھی تو وہ پھر طلاق وغیرہ ہو جاتی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے، اگر زہار میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک تعلق نہ کیا اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑی، اس سے ایلا نہیں ہوتا، بس یہ کہ تعلق نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 6، جب تک کفارہ نہ دے تب تک دیکھنا بات چیت کرنا حرام نہیں، کیونکہ بیوی تو ہے نا اس کی، بیوی تو ہے، صرف یہ ہے کہ تعلق نہیں کر سکتا بس۔ تو نمبر 6، جب تک کفارہ نہ دے تب تک دیکھنا بات چیت کرنا حرام نہیں، البتہ شرمگاہ کو دیکھنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر ہمیشہ کے لیے زہار نہیں کیا بلکہ کچھ مدت مقرر کر دی، جیسے یوں کہے سال بھر کے لیے یا 4 مہینہ کے لیے تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو جتنی مدت مقرر کی ہے اتنی مدت تک زہار رہے گا، اگر اس مدت کے اندر تعلق کرنا چاہے تو کفارہ دے، اور اگر اس مدت کے بعد تعلق کرے تو کچھ نہ دینا پڑے گا، عورت حلال ہو جائے گی، عورت حلال ہو جائے گی، کیونکہ وہ مدت مقرر کر دی تھی نا، تو ایک کنڈیشن لگا دی تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، زہار میں بھی اگر فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو کچھ نہیں ہوا، جیسے طلاق میں ہوتا ہے نا کہ میں تمہیں طلاق دی انشاءاللہ، تو اس سے طلاق نہیں پڑتی، پتہ ہے آپ کو مسئلہ، تو اس طرح زہار میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے کہ اگر انشاءاللہ بالفور کہہ دیا تو اس سے طلاق وغیرہ نہیں پڑے گی، کچھ نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 9، نابالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آدمی، آگے آئے گا بچے، باجی آگے آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، نابالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آدمی زہار نہیں کر سکتا، ایک دلہا ہے کہ وہ نابالغ ہے یا بیچارہ وہ سائیں ہو گیا، سائیں ہے، تو وہ زہار نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کچھ نہ ہوگا کیونکہ اس کو پتہ نہیں نا کہ کیا کہہ دے کیا کر دے، اس لیے ان کے سامنے جو ہے وہ یہ کہ یعنی وہ نابالغ ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، اس لیے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو اگر کرے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی غیر عورت سے زہار کرے، ایک خاتون جا رہی ہے اس کی بیوی نہیں ہے، اس کو کہتا ہے زہار، اس سے میں تمہیں زہار تو میری ماں کے برابر ہے، تو کیا ہوا،
جس سے ابھی نکاح ہی نہیں کیا تو بھی کچھ نہیں ہوا. اب اس سے نکاح کرنا درست ہے. نکاح کرنا درست ہے. نکاح سے پہلے یہ الفاظ وہ ہے ہی نہیں، بے فائدہ ہیں، بغیر کسی نیت کے ہیں، تو بس بے فائدہ بس. مسئلہ نمبر 10، زہار کا لفظ اگر کئی دفعہ کہے، زہار کا لفظ اگر کئی دفعہ کہے، جیسے 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی، یا 3 دفعہ بھی کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے برابر ہے، تو جتنی دفعہ کہا، تو جتنی دفعہ کہا ہے اتنے کفارے دینے پڑیں گے. جتنی دفعہ اس نے زہار کا لفظ کہا ہے نا، پھر اتنے کفارے دینے پڑیں گے اس کو. اس لیے زبان کا بول کو معمولی نہیں ہے، بڑا احتیاط سے بولنا چاہیے انسان. البتہ دوسرے تیسرے مرتبہ کہنے سے خوب مضبوط اور پکے ہو جانے کی نیت کی ہو، نئے سے زہار کرنا مقصود نہ ہو، تو ایک ہی کفارہ دے. تو کیا دے؟ ایک ہی کفارہ دے. مسئلہ نمبر 11، اگر کئی عورتوں سے ایسا کہا کہ تو ایسا کہا تو جتنی بیویاں ہوں اتنی کفارے دے. یعنی ایک آدمی کی 2 3 4 بیویاں ہیں، اور ان سب سے یہ کہتا ہے کہ میں تم سب میرے لیے میری ماں کے برابر ہو خدا نخواستہ، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنی بیویاں ہیں، جتنی دفعہ کہا ہے زہار، اتنے ہی کفارے بھی ادا کرے گا. مسئلہ نمبر 12، اگر برابر کا لفظ نہیں کہا، نہ مثل اور طرح کا لفظ کہا، بلکہ یوں کہا تو میری ماں ہے، یوں کہا کہ تو میری بہن ہے، تو میری بہن ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا. طلاق، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. کتاب نظر آ رہی ہے؟ اسکرین تو شیئر ہو رہی ہے. کیوں جی؟ ہاں، تو میری بہن کی طرح ہے، تو اس سے کیا نہیں ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. عورت حرام نہیں ہوئی، لیکن ایسا کہنا برا ہے. ایسا کہنا کیا ہے؟ برا ہے. اگر برابر کا لفظ نہیں کہا، نہ مثل اور طرح کا، لیکن ایسا کہنا برا اور گناہ ہے. اس طرح پکارتے وقت یوں کہنا کہ میری بہن فلانا کام کرو، یہ بھی برا ہے، مگر اس سے کچھ نہیں ہوا. تو عام طور پر اس طرح کہہ دیتے ہیں باجی یا کوئی اور اس طرح کا لفظ، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس طرح سے کہنا نہیں چاہیے. مسئلہ نمبر 13، کسی نے یوں کہا کہ اگر تجھ کو رکھوں تو ماں کو رکھوں، یا یوں کہا کہ اگر تجھ سے تعلق کروں تو گویا ماں سے کروں، اس سے کچھ نہیں ہوا. اس سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا جی، زہار کے کفارے کا بیان. تو جی زہار کفارے کا بیان آ گیا. باجی نے پوچھا، اس کے لیے الگ چیپٹر انہوں نے بنایا ہے. زہار کے کفارے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، زہار کا کفارہ اسی طرح ہے جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. دونوں میں کچھ فرق نہیں. دونوں میں کچھ فرق نہیں. اچھا ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 14، اگر یوں کہا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح حرام ہے، تو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو طلاق پڑے گی، اور اگر زہار کی نیت ہو یا کچھ نیت نہ ہو تو زہار ہو جائے گا. کفارہ دے کر تعلق کرنا درست ہے. یعنی یوں کہا کہ میری ماں کی طرح حرام ہے، اگر تو طلاق دینے کی نیت ہو تو طلاق پڑ جائے گی، اور اگر زہار کی نیت ہو کہ میں طلاق نہیں دیتا، میرے پاس رہے لیکن یہ صدقات جو جواب دینے کے لیے ہے، تو کیا ہے؟ تو اس میں اگر یہ کہا کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق پڑے گی، اگر زہار کی نیت تھی تو پھر کچھ نیت نہیں کی تھی تو زہار ہو جائے، کفارہ دے کر تعلق کرنا ہوگا. زہار کے کفارے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، زہار کفارہ اس طرح جس طرح روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. دونوں میں کچھ فرق نہیں. وہاں ہم نے خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے، وہیں نکال کر دیکھ لو. حضرت تھوڑا سا جلال میں آ گئے نا، تھوڑا جلال میں آ گئے اور کہنے لگے میں بار بار تھوڑی بتاتا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیں نکال کر. اب یہاں بعض ضروری باتیں جو وہاں نہیں بیان ہوئی ہم یہاں بیان کرتے ہیں. ہم یہاں بیان کرتے ہیں. مسئلہ نمبر 2، اگر طاقت ہو تو مرد 60 روزے رکھے. 60 تو 60 روزے رکھے، لگاتار رکھے، بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹنے نہ پاوے. کوئی بھی ایک روزہ چھوٹنے
نہ پاوے، ان لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر طاقت ہو تو مرد 60 روزے لگاتار رکھے، بیچ میں کوئی روزہ چھوٹے نہ پڑے، جب تک روزے ختم نہ ہو چکے ہیں تب تک عورت سے تعلق نہ کرے۔ اگر روزے ختم ہونے سے پہلے اسی عورت سے تعلق کر لے جس کو زہار کے الفاظ کہے ہوئے ہیں نا، اسی عورت سے تعلق کر لے تو اب سب روزے پھر سے رکھے جائیں گے، چاہے دن کو اس عورت سے تعلق کی ہو یا رات کو، اور چاہے قصدن ایسا کیا ہو یا بھولے سے، سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر شروع مہینے میں پہلی تاریخ اگر شروع مہینے میں یعنی پہلی تاریخ سے روزے رکھنے شروع کیے تو پورے 2 مہینے پورے 2 مہینے روزے رکھ لے، چاہے پورے 60 دن ہو اور 30 دن کا مہینہ ہو، اور کم سے کم اور یا اس سے کم دن میں ہو، جو دونوں طرح کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پہلی تاریخ سے روزے نہ رکھنا شروع کرے بلکہ پھر دیکھیے گا مسئلہ نمبر 3، شروع مہینے میں یعنی پہلی تاریخ سے روزے رکھنے شروع کیے تو پورے 2 مہینے روزے رکھ لے، چاہے پورے 60 دن ہو اور 30 دن کا مہینہ ہو یا اس سے کم ہو، اور دونوں طرح کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پہلی تاریخ سے روزے رکھنا نہ شروع کیے ہوں تو پورے جو ہے وہ جو ہے دن ان سب پورے 60 دن کا روزہ رکھے گا، پورے کے پورے 60 دن کے روزہ رکھیں گے، گنتی کے اعتبار سے 60 روزہ جو ہے نا پورے کرنے ہوں گے۔ وہ بات ایک ہی ہے، چاہے وہ مہینہ 30 دن کا ہو تو تب بھی یکم سے شروع کر لے، اور اگر نہیں تو گنتی اتوار سے 60 روزے پورے کر لے بس۔ مسئلہ نمبر 4، اگر کفارہ روزے سے ادا کر رہا تھا اور کفارہ پورا ہونے سے پہلے دن کو یا رات کو بھولے سے تعلق ہو گیا تو کفارہ دہرانا پڑے گا۔ جی ہاں، دہرانا پڑے گا کفارہ، یہ نہیں ہوگا کہ بس جی چلو ہو گیا تو بس معاف کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، میں خیال یہیں پہ چھوڑیں، آگے پھر دوسرا سبق ہے میرا، پھر انشاءاللہ یہیں سے پڑھیں گے کل۔ ٹھیک ہے، صفحہ 182 مسئلہ نمبر 5 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔